السلام علیکم۔ میرے ایک دوست نے مجھے فون پہ اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ کہتا ہے شاہ جی میں نے ایک کام شروع کیا تو وہ بڑا نیک کام تھا، مگر فوراً ایک برائی، ایک بری خبر، ایک المیہ، ایک مصیبت، ایک پریشانی، ایک تکلیف سامنے آ گئی۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی خطا سرزاد ہو جائے، غلطی سرزاد ہو جائے، تو نیکی بھی سر اٹھا کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنا یہ چاہتا تھا، کیا نیکی کا بدلہ برائی ہے یا برائی کا پھل نیکی ہے؟ یہ میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا ہوگا۔ پتہ ہے بات کیا ہے دوستو؟ بات یہ ہے کہ ایک نیکی کی فصل ہوتی ہے اور ایک برائی کی فصل ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ماضی میں اپنی زندگی میں کوئی برائی کی ہوتی ہے اور اس برائی کی فصل تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے وہ برائی کی ہوتی ہے، ہم نے وہ خطا کی ہوتی ہے، غلطی کی ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، تو وہ ہم نے توبہ چونکہ نہیں کی ہوتی، تو وہ فصل آہستہ آہستہ پک کر تیار ہوتی رہتی ہے۔ اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جس وقت ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس نیکی کا بیج ابھی ہم بو رہے ہوتے ہیں کہ پچھلی جو برائی کی فصل ہم نے بوئی تھی وہ تیار ہو کر پک کر ہمارے سامنے کٹ کر آ چکی ہوتی ہے۔ یہ غلطی نیکی کی نہیں ہے، یہ نیکی کی فطرت اور نیکی کا اصول نہیں ہے کہ نیکی بندہ کرے اور برائی مل جائے۔ یہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، ہمارا اپنا ماضی ہوتا ہے، ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے برائی ماضی میں بوئی ہوتی ہے جس کی فصل ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماضی میں ہم نے کوئی نیکی کی ہوتی ہے اور نیکی کی بھی فصل تیار ہو رہی ہوتی ہے، نیکی آہستہ آہستہ پک کر اس کی فصل جب ہمارے سامنے ہوتی ہے، ممکن ہے اتفاق ہو سکتا ہے کہ ہم اس دن برائی کریں، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، یا ہم سے کوئی گناہ ہو یا کوئی خطا ہو تو وہ نیکی کی فصل ہمارے سامنے آ جائے، تو غلط فہمی کے اندر بعض لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ نیکی میں نے کی ہے تو اس کی وجہ سے برائی ملی ہے، یا برائی میں نے کی ہے تو یہ اتنی اچھی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی خوشخبری مل گئی ہے۔ تو یہ نتیجہ ضرور اخذ کریں کہ ہم جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی کاٹتے ہیں۔ وہ ایک لطیفہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا، ایک بندے نے صبح کی نماز شروع کی تو اس کی بکری مر گئی، اور ظہر کی نماز پڑھی تو جناب اس کی گائے مر گئی، اور عصر کی نماز شروع کی پڑھی تو ایک اور جانور مر گیا، تو بکری کا چھوٹا سا بچہ ٹیں ٹیں کر رہا تھا، تو وہ بیٹھا ہوا پریشان چارپائی پہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ تو اس نے دیکھا کہ بکری کا بچہ اپنی ماں کی جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے اور شور کر رہا ہے، تو وہ جاہل آدمی اسے کہتا ہے تو 2 رکعت کا قسم نہیں ہے، استغفر اللہ، کہ 2 رکعت پڑھوں اٹھ کے؟ میں 2 رکعت میں نے پڑھی نا، تو پھر تو بھی چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہمارا مالک ہمیں معاف فرمائے۔ یہ غلط فہمیاں ہیں اور ان غلط فہمیوں کو اللہ تعالیٰ میں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات وہ یہ کہ ہو سکتا ہے ہم نیکی کریں، اس نیکی کا اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پہ ہم سے امتحان لینا چاہتا ہو، اور ہمارے سامنے کوئی آزمائش آ جائے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔